اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سر چشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حت کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یہود کی حکم عدولی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا جو ان کی موروثی زمین تھی، ان سے کہا گیا کہ یہاں جو امالیک ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی جس کی سزا میں انہیں میدان تہ میں ڈال دیا گیا۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ میں ذکر ہے، قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ ابو مسلم وغیرہ نے یہی کہا کہ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ریخا ہے، بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ طیہ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعہ کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا کی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، جو اس فتح کے اظہار تشکر کا مظہر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے سے مراد رکوع لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے، کیونکہ حقیقت پر اسے معمول کرنا یا ناممکن ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا، اس کا نام باب الحط تھا۔ رازی نے یہ بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جنت حجت قبلہ ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کسکنا شروع کر کیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کی بجائے اور اونچا کر لیا۔ حتیٰ کے معنی بخشش کے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ امر حق ہے، اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ان میں گناہوں کا اقرار ہے۔ حسن اور قتادہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں اللہ ہمیں خطاؤں کو ہم سے دور کر دے۔ پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح کہتے ہوئے شہر میں جاؤ گے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور مجھ سے بخشش مانگو گے، چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی نازل ہوئی تھی اور اس میں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج آنے لگیں، تو انہیں نبی تم اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو، اس سے استغفار کرو تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔